اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنا آپ کو پھر آپ سب کو اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری ہر نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما. تیرا پیارا مہینہ جا رہا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے. درود پڑھ دے محمد عزیزان گرامی. ایک وہ دن تھا جب ہم نے ماہ رمضان شروع کیا اور بڑی خوشی تھی کہ ہمارے پاس 29 یا 30 دن ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، توبہ کریں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، نماز شب پڑھیں گے. سحر اور افطار کی ہمیں روحانیت و معرفت ملے گی، شب قدر ملے گی. الحمدللہ سب کچھ ملا اور ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی. لیکن آج اکثر دل اداس ہیں، آج اکثر دل غمگین ہے اور جی چاہتا ہے پھوٹ پھوٹ کے روئیں، کیونکہ ہم سب اللہ کے مہمان. غروب ہوتے ہی اس مہمانی سے ہم باہر آ جائیں گے. اس ایک مہینے میں کیا ملا، کیا نہیں ملا، کیا لیا، کیا نہیں لیا، یہ تو ہر کوئی خود ہی حساب کرے. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ دینے والے کی طرف سے کوئی کمی نہیں رہی ہے. دینے والے نے معصوم فرماتے ہیں، جس طرح سے نقل کیا گیا ہے کہ ہر رات ہزاروں لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. آپ نے بھی ہر نماز کے بعد یہی کہا کہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. اور جتنی ہر ماہ رمضان کی افطار کے وقت اللہ تعالیٰ نے گردنیں جہنم سے آزاد کی ہیں، آج مغرب کے وقت اتنی ساری تعداد میں پھر سے آزاد کرے گا. ہم آج اپنے خطبے کو اس دعا کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام کا صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 45 کہلاتی ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ابھی تو میں اس کے کچھ جملات پڑھ رہا ہوں، محسوس کیجئے گا، لیکن میں درخواست کروں گا آج اور کل عید کے دن میں تھوڑا سا موقع میں نکال کر اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا، اس لیے کہ یہی دعائیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرتی ہیں. میں مختصر ترجمہ کرتے کرتے توجہ دلاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اللہ مجھے ہمت دے کہ میں انشاءاللہ اس خطبے کو ایک بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکوں. درود پڑھ دے محمد. دعا کے ابتدا میں معصوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں
اس طرح سے گفتگو فرماتے ہیں کہ اے وہ جو عطا کرنے پر پشیمان نہیں ہوتا ہے، اے وہ جو عطا کرنے پر پشیمان نہیں ہوتا، اے وہ جو اپنے بندوں کو نبات الاجر نہیں دیتا بلکہ ایک اچھائی کے بدلے آگے آئے گا ہزاروں گنا اسے عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں بغیر استحقاق کے نعمتیں دیتا ہے، ہم تو مستحق نہیں ہیں، اور تیرا عفو درگزر اور تفضل احسان بہت زیادہ ہے۔ تو اگر سزا بھی دیتا ہے تو عدل ہے، اور اگر تیرا کوئی فیصلہ ہمارے لیے ہوتا ہے تو ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ پالنے والے تو بہت ہی عظیم ہے کہ جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو تو بھی اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اسے عظیم اجر عطا کرتا ہے۔ تو اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، جب وہ تیری حمد کرتا ہے تو تو اسے قبول کرتا ہے۔ اس طرح سے دعا کرتے کرتے معصوم یہاں پر پہنچتے ہیں۔ اے پالنے والے، تو نے ہمارے لیے مختلف منزلیں رکھی ہیں اور تو نے ہمارے لیے مختلف دروازے رکھے ہیں، اور ان دروازوں سے داخل ہونے کے لیے ہمیں کہا ہے۔ پالنے والے، عجیب بات کہ تو نے اپنے بندوں کی عبادت پر اس کے اجر کی قیمت بہت زیادہ رکھی ہے۔ آپ ایک سبحان اللہ کہتے ہیں نا، اس کا اجر تو نے، معصوم فرماتے ہیں، بہت زیادہ رکھی ہے، اور تیرے دروازوں میں سے ایک دروازہ تیرا نام پاک ہے۔ تو نے یہ کہا ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 برابر اس کا اجر ملے گا، اور کوئی برائی کرے گا تو اسے اسی برائی کے مقابلے میں ملے گا۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ایک دانے کو زمین میں گاڑا جائے اور اس کے بعد اس کی 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی سے 100 بالیاں نکلیں، اور اللہ چاہے تو کسی کو اس سے کئی گنا زیادہ عطا کر دے۔ تو نے کہا کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ جب آپ کسی مومن کو قرض دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اسے نہیں دے رہے ہوتے، مجھے دیتے ہو۔ تو قرض دینے والے کو کئی گنا اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ اور پالنے والے، قرآن میں اس کی کتنی مثالیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بڑے بڑے اجر تو نے عطا کیے ہیں۔ پالنے والے، تو نے ہمارے لیے وہ اجر رکھے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس تو نے یہ بات یاد دلائی ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ کہاں ملے گا ایسا اللہ؟ اس پوری کائنات کا مالک ہے جس کو آج انسان سمجھ نہیں سک رہا ہے۔ زمین کے اندر کیا، آسمان کے اوپر کیا ہے، اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر اس سے بڑھ کے ادعونی، تو فرماتا ہے اے میرے رب، تو فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ ہم محسوس نہیں کرتے، ہم نے اپنے رب کی عظمت کو، شاید یہ جمعہ ہمیں اسی لیے مل گیا کہ ہم تھوڑا سا احساس کریں، اپنے رب کی عظمت کو احساس کریں۔ دیکھیں 14 معصومین نے اللہ کی اطاعت و عبادت کی اسی لیے کی نا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کیا ہے، اور وہ اب ہمیں چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں ممکن ہے، لیکن جس طرح ممکن ہو اس طرح تو محسوس کریں نا۔ پالنے والے، تو نے فرمایا مجھے پکارو اور تکبر مت کرو، جو مجھے نہیں پکارتے وہ تکبر کرتے ہیں، میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ پھر پالنے والے، تو نے ہمارے لیے ایک اور راستہ کھول کے رکھا ہے جو تیری رضایت کا راستہ ہے، تیری خوشنودی کا راستہ ہے۔ پالنے والے، جس کو تو بہت پسند کرتا ہے، اور پالنے والے یہ تیرا تفضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس راستے پر ڈالا اور اپنے احسانوں کو ہم پر نازل فرمایا۔ پالنے والے، ہم اب اس خاص احسان کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔
پالنے والے ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان وہ وظیفہ جو تو نے ہم پر فرض کیا تھا، جس کا نام تو نے شہر رمضان رکھا ہوا ہے۔ پالنے والے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو تو نے باقی مہینوں پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور جس کو تو نے تمام زمانوں پہ، یاد ہے اس خطبے میں نے کہا تھا کہ تمہارا سانس لینا، رسول اکرم نے فرمایا تھا تمہارا سانس لینا عبادت ہے، تمہارا سونا عبادت ہے، تمہاری تسبیح عبادت ہے۔ پالنے والے یہ وہ مہینہ تھا کہ جس کو تو نے تمام زمانوں پر فضیلت دی، اور پھر اس کی فضیلت کو قرآن مجید نازل فرما کر اور بھی زیادہ کر دی۔ تو نے اس میں لیلۃ القدر کو ڈال کر اور بھی فضیلت کو زیادہ کر دیا، اور پالنے والے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کر دیا۔ پالنے والے ہم وہ لوگ ہیں جو شب قدر سے گزر کر آ رہے ہیں۔ اب یہ میرا جملہ ہے، پالنے والے ہم وہ لوگ ہیں جو شب قدر سے گزر کے آ رہے ہیں۔ پالنے والے ہم نے روزے رکھے ہیں، پالنے والے ہم نے نمازیں پڑھی۔ یہ جملہ میں کہتا ہوں، پتہ نہیں اس کو روزہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، پتہ نہیں اس نماز کو نماز کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال ہم کھڑے ہو جاتے تھے، ہم نماز پڑھتے تھے، ہم نماز شب بھی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب آپ سنیے پالنے والے، اس کی راتوں میں ہم نے عبادت کی، اس کے دنوں میں ہم نے روزے رکھے پالنے والے، تاکہ تیری رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں۔ پالنے والے اب قریب ہے کہ یہ پیارا مہینہ جو ہمارے درمیان میں بہت اچھا زمانہ گزار رہا تھا، اب ہمارے درمیان میں سے چلا جائے۔ پالنے والے اب اس مہینے کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ پالنے والے اب ہم اس مہینے کو ودا کر رہے ہیں، اس طرح سے ودا کر رہے ہیں جیسے بہت قریب ہی کسی عزیز کو ودا کر رہے ہو۔ پالنے والے اس مہینے میں ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے۔ پالنے والے اس مہینے میں ہم نے بہت اپنی کوششیں تو کی ہیں۔ پالنے والے اب یہ مہینہ ہمارے درمیان سے چلا جائے گا، تیری رحمتوں سے ہم اس رحمتوں سے جو اس مہینے سے مشخص ہیں ہم محروم ہو جائیں گے۔ اب سنیے یہاں پر مولا سلام کر رہے ہیں، سلام کا مطلب یہ الوداع، الوداع فرما رہے ہیں۔ پالنے والے تیرا سلام ہو اس مہینے پر جو عظیم مہینہ تھا، تیرا سلام ہو اس مہینے پر جو تیرے چاہنے والوں کے لیے عید کا مہینہ تھا۔ پالنے والا جب یہ مہینہ آ رہا تھا تو ہم خوش خوش انتظار کر رہے تھے، اب یہ جب تیرا مہینہ جا رہا ہے ہمارا دل اداس ہے۔ پالنے والے خواہشیں بہت زیادہ تھیں کہ ہم تیری عبادتیں کریں، پالنے والے خواہشیں بہت زیادہ تھیں کہ ہم تیری طرف رجوع کریں، اس طرح سے رجوع نہیں کر سکے۔ پالنے والے تیرے اس مہینے پر سلام جس میں عبادتوں کا ثواب کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ پالنے والے السلام علیکہ، اے وہ مہینے، الوداع ہے وہ مہینے جس میں گناہ کم ہو گئے تھے، الوداع وہ مہینے کہ جس نے ہمیں شیطان پر مدد کی ہے، الوداع وہ مہینے کہ جس نے ہم پر احسان کیا اور اچھائی کے راستے کھول دیے، الوداع وہ مہینے کہ جس نے ہمارے کتنے گناہ معاف کر دیے، الوداع وہ مہینے جس نے ہمارے کتنے عیب چھپا دیے، الوداع وہ مہینے کہ جو مجرمین کے لیے بہت سخت تھا اور اللہ کے بندوں کے لیے بہت آسان تھا، الوداع وہ مہینے کہ اب ہمارا دل گریا کر رہا ہے، ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اس لیے کہ اب تیری رحمتیں چلی جائیں گی۔ السلام علیکہ غیر کریہ المصاحبہ، ہمارا سلام ہو تو اس مہینے پر کہ جس کے اندر ہمیں خوشی محسوس ہوتی تھی، جس کے اندر ہمیں اچھا لگتا تھا عبادت کرنا، السلام ہو اس مہینے پر کہ جو مجرموں پر بہت زیادہ طولانی تھا، السلام ہو اس مہینے پر کہ جس کی برکتیں ہم سے جا رہی ہیں، ہمارا سلام ہو اس مہینے پر کہ جس میں لیلۃ القدر تھی جا رہی ہے، پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی، ہمارا سلام ہو اس مہینے پر کہ جس میں اچھائی کی لالچ بہت زیادہ تھی، کبھی سحر پہ دعا، کبھی افطار پہ دعا، اے اللہ کے مہینے ہم تجھ سے خدا حافظی کر رہے ہیں، اس حالت میں
میں کہ ہماری زبانیں اقرار کر رہی ہیں کہ ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے جو حق ادا کرنے کا حق تھا، ہم اس طرح سے عبادتیں نہیں کر سکے جس طرح سے عبادت کرنے کا حق تھا۔ پالنے والے، لیکن تو جانتا ہے اس مہینے میں ہم تیرے بندے بن کے رہے، ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ پالنے والے، اب جب یہ مہینہ تقریباً چند ساعت کے بعد ختم ہو جائے گا، پالنے والے اس مہینے کے جانے کے غم کے ثواب میں ہمیں تمام ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کو معاف فرما دے۔ اے رب العزت، تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، ہماری قبروں کو منور فرما دے، ہماری نسلوں کو بہتر انداز میں ماہ رمضان کی عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ پالنے والے، اگر آئندہ سال ہے تو اس سے بہتر عبادت کی توفیق عطا فرما دے، اور اگر آئندہ سال نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ مہینہ ختم ہو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما دے۔ پالنے والے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین، تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ میں اپنی تمام مسجد بقیت اللہ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے دن رات ایک کر کے سحر و افطار اعتکاف کے دوران، شب قدر کے دوران اور پورا مہینہ افطار کی ڈیوٹی انجام دی۔ میں انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے تعاون کیا، اور میں ان بھائیوں اور بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سحر و افطار و شب قدر کے لیے اپنے نذرانے پیش کیے۔ عزیزان گرامی، اب ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے مغرب تک۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ یہ چند لمحے صرف اللہ سے، چھٹی بھی ہے، دفتر جانے کی فکر نہیں، مگر یہ کہ دکانیں وغیرہ وہاں پر بھی یہ چند لمحے صرف ٹوٹ کر اللہ سے باتیں کیجیے۔ آپ بات کر کے دیکھیے، کیونکہ اس نے، ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے، قرآن میں کہا ہوا ہے ادعونی، مجھے پکارو۔ اس کو آپ کا پکارنا بہت پسند ہے، وہ آپ کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور پھر ہمارے اندر کیا تھا جو اس نے ہمیں یہ توفیق دی؟ سچ بتائیے، میں اپنی بات کر سکتا ہوں، میرے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ کے اندر تو پھر بھی ایک ایمان کی لہر ہے۔ عزیزان گرامی، اپنی قدر کیجئے۔ نہیں معلوم، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اپنی قدر کیجئے، اس لیے کہ اللہ آپ کی قدر کر رہا ہے، رسول آپ کی قدر کر رہے ہیں، آپ کے مولا امیر المومنین، جنہوں نے ضربت کھا کے بھی ایک ہی جملہ کہا، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو نقل کیا گیا کہ علی، تو اور تیلے چاہنے والے قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ تو جب وہاں جائے تو چہرہ تو ایسا ہو کہ میرے مولا کہیں آ جا آ جا، تیرا ہی انتظار تھا۔ تو اب جب ہیں ادھر تو اور اچھے ہو جائے۔ اور جس طرح آپ کے مولا 12 کے 12 امام بلکہ 14 کے 14 معصوم اللہ سے گفتگو کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ من نطفۃ امشاج، ایک گندے قطرے سے، نجس قطرے سے کہ کپڑے کو لگ جائے تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی، اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ وہاں سے اس نے ایسا بنا دیا کہ آج ہم سجدہ کرنے میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ یہ آپ کو محسوس کرنا ہوگا۔ اور یہ آپ کے اندر کوئی ایسی نیکی تھی یا آپ کے والدین کی نیکی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سجدے کی اجازت دی ہے؟ ورنہ بدبخت لوگ ہیں کہ جن کو سجدے کا کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کون کس کا سجدہ کیا جائے؟
شکر کیجیے، یہی شکر اپنی نسلوں میں منتقل کیجیے۔ کل عید کا دن آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی ماہ رمضان بھی گزراتا ہو، ایسا نہ ہو فرشتے مذاق اڑائیں، ایسا نہ ہو۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا کل کا دن اللہ کی نافرمانی میں یا اللہ سے دوری میں نکلا، ہم نہیں کہتے رشتہ داروں سے نہ ملیں، ثواب ہے، صلہ رحم ہے، دوستوں سے ملیں، مومنین سے ملیں، لیکن دل کی حالت آج والی رہنی چاہیے، ورنہ فرشتے مذاق اڑائیں گے۔ یہ کل تک تو بے کہ یا اللہ کر کے دھاڑے مار کے روتا تھا، اور آج وہ ایسے چل رہا ہے جیسے کچھ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کل امتحان کا دن ہے، اور امتحان کیا ہے کہ آیا ہم کل اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ آپ کل پورا دن قرآن پڑھیں، پورا دن دعا پڑھیں، نہیں، میرے معنی صحیح طرح سے لیجیے گا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی جگہ آپ کا دل ہے، دوستوں سے مل رہے ہیں، بچوں سے مل رہے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، لیکن توجہ اس اللہ کی طرف ہو۔ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کی توجہ ہے کھانا کھاتے وقت، ملتے وقت، تو پھر ایک شکر کر دیجیے گا، اس لیے کہ پتہ چل رہا ہے کہ رمضان قبول ہوا ہے۔ نشانی آپ کے سامنے، کوئی باہر سے نشانی نہیں آنی، کوئی اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نہیں بھیجنا ہے، وہ سب معصومین کے مسائل ہیں، ہمارے نہیں۔ ہمارے لیے پیغام ہے، کیا پیغام ہے؟ اگر آج بھی تجھے شکر کرنے کی خواہش ہے تو سمجھ لے تو میرا ہو گیا ہے، اور آج بھی اگر تو افسوس کر رہا ہے کہ مہینہ جا رہا ہے، سمجھ لے تو میرا ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنا بندہ بنانا بہت پسند ہے، لیکن وہ پکڑ کے نہیں بنانا چاہتا، وہ چاہتا ہے بندہ خود چل کے آئے نا۔ آپ جمعے کے نماز میں چل کے آتے ہیں نا، روزے میں آتے تھے نا، تکلیفوں میں، یہ جو آپ چل کے آتے تھے نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ دیکھ میرا بندہ بیٹھ سکتا تھا اپنے دفتر میں، بیٹھ سکتا تھا اپنے گھر میں، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن میرے سامنے اجتماع میں مومنین کے ساتھ نماز جمعہ کا فریضہ انجام دینے آ رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، ہمیں احساس نہیں دلایا گیا ہے کہ وہ خوبصورت نشانیاں ہیں۔ جماعت نماز پڑھنے جائیے جتنا ہو سکے، مستحب روزے رکھیے، کل صرف حرام ہے اس کے بعد رکھ سکیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ گھر میں مہمان آ رہے ہوں اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھیں اور حالت نہیں۔ مومن اپنے حالات کو ایسے رکھتا ہے کہ جہاں پر مہمان کی بھی عزت کرتا ہے اور جہاں پر اللہ کی بھی عزت کرتا ہے۔ تو اللہ کا یہ مہمان تو اب رخصت ہو رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایک مہینہ پورا اللہ کی مہمانی میں رہا ہے، وہ بندہ اب کتنا چمک کر نکلتا ہے، کتنا شائن ہو کر، اس کا دل کتنا اللہ کی طرف چلا گیا۔ جتنا دل اللہ کی طرف چلا گیا اتنا آپ آگے چلے گئے۔ اور تیسری نشانی بتا دوں کہ اگر درود پڑھنے محمد والے، کہ اگر دل میں خواہش ہے کہ یا اللہ آئندہ سال رمضان تک پہنچا دے تاکہ اس سے اچھی عبادت کریں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا گولڈ میڈل ہے۔ تکلیفیں ہوئیں، زحمتیں ہوئیں، اس کے باوجود یہ نہیں کہ اب نہیں کرنا ہے، اب یہ کہ اللہ پھر سے ماہ رمضان میں پہنچا دے۔ آج کی دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ وإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ معصوم سے نقل کیا گیا ہے یہ دعا جمعۃ الوداع کے دن، قسمت ہے کہ ہم نے آج جمعہ حاصل کر لیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جمعۃ الوداع کے دن جو پڑھے گا اس کو دو میں سے ایک فضیلت ملے گی۔ اگر وہ آئندہ ماہ رمضان چلا گیا تک زندہ رہا تو اس کی فضیلت مل جائے گی، اور اگر نہیں رہا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ تمہیں میں معاف کر دوں، کیونکہ تم اطاعت تو کرتے ہو نا، عبادت تو کرتے ہو جاتی غلطیاں، ہو جاتی کوتاہیاں، دل میں صرف یہ ارادہ ہو کہ ہم تکرار نہیں کریں گے۔ ہم آتے ہیں فطرے کے مسائل کی طرف۔ فطرے کا مسئلہ کوئی اتنا ٹیکنیکل نہیں جتنا ہم بنا دیتے ہیں۔ جو آپ کے ہاں عام حالت میں اسٹیپل فوڈ یا کھانے کی چیز کہی جاتی ہے، وہ آپ فطرے کے طور پر
3 کلو کے حساب سے دے دیں۔ لوگ گندم دیتے ہیں، گندم دے دیں، ہم چاول کی سجیشن دیتے ہیں، ہم کھجور کی سجیشن دیتے ہیں، اس لیے کہ کم از کم جو فطرہ دیا جائے گا وہ ہے جو عادی طور پر کھایا جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کے دینا منع نہیں ہے۔ اب کہیں سے یہ بات نکلی ہے، کل رات بڑی لمبی گفتگو رہی ہے کہ جناب بس اتنا ہی دینا ہوگا جو آپ کا ہے، مثلا کسی کا کھانا جو گندم ہے تو وہ گندم کا ہی فطرہ دے گا اور زیادہ نہیں دے گا، نہیں، وہاں مطلب یہ ہے کہ جو گندم کا ہے اس سے نیچے نہیں دے گا، جو وہاں پر گندم کی قیمت ہے اس سے کم نہیں۔ اگر کوئی گندم کا اہل ہے اور چاہتا ہے میں چاول والے دے دوں، دے سکتا ہے۔ نمبر 1، جو آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، مہمان سے مراد آیت العظمہ سیستانی مولانا مطالعہ نے توجہ دلائی، آیت العظمہ سیستانی کے اندر میں مہمان وہ ہے کہ جو رہ رہا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، مثلا پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، سندھ سے آئے ہوئے ہیں، رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھر لیکن اگر کوئی ایک شام آیا ہے تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہوتا، لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ منیمم فطرہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیٹا کما رہا ہے تو وہ اپنی فیملی کا دے گا، اگر باپ کے ساتھ رہتا ہے تو باپ کو بھی دینا چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ آ جاتا ہے، ایک آدمی کا ایک فطرہ نکلنا چاہیے، ایک آدمی کا کم از کم ایک فطرہ نکلنا چاہیے۔ مثلا میں اپنے بیٹے کا فطرہ نکالوں، میرا بیٹا اپنے بیٹے کا فطرہ نکالے، میرے والد صاحب اللہ رحمت کرے زندہ ہوتے وہ میرا نکالتے، تو اگر میرے 3 فطرے نکل گئے یہ گناہ نہیں ہوا؟ نہیں معلوم پتہ کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ایک آدمی کا ایک ہی فطرہ، او بھائی غریب کو 4 فطرے چلے گئے تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اور شریعت منع نہیں کر رہی، اگر شریعت منع کر رہی ہوتی تو میں اپنی بات کو واپس لے لیتا۔ تو کم از کم جو فطرہ ہے وہ تو ضرور دے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں اگلے سال جو آپ کو کھانا ہے نا اس کا فطرہ نکال لیجئے۔ اگر حاملہ ہے آپ کے گھر میں کوئی تو اس بچے کا بھی قربتاً اللہ فطرہ نکال، یہ سب قربتاً اللہ ہے، اللہ سے نزدیک ہونے کا ہے۔ اور پھر اپنے مستحق رشتہ دار کو عزت سے وہ دے دیں، چاند نظر آ جائے اس کے بعد فرض ہو جاتا ہے، نماز عید سے پہلے دے دیا جانا چاہیے، نہیں دے سکے ہیں تو پھر قربتاً اللہ یہ دیا جائے گا۔ زکوٰۃ جو ہمارے یہاں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک زکوٰۃ مال ہے جو اہل ہیں وہ دیتے ہیں، ایک زکوٰۃ فطرہ ہے جو ہم باقاعدہ طور پر ادا کرتے ہیں۔ سادات غیر سادات کو دے سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہاشمی، لیکن غیر ہاشمی کو فطرہ نہیں دیں گے، یہ حرام ہے، اس کو ذرا یاد رکھیے گا۔ اور فطرہ دیتے ہو کوشش کیجئے کہ سامنے والے کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، احترام سے دیں۔ آپ ضرور نہیں واجب یہ تیرے لیے فطرہ لائے ہوں، یہ نہیں، آپ لے جا کے اس کو ہدیہ کر دیں۔ زہر اکیڈمی نے چند سالوں سے خدمت رکھی ہوئی، مسجد بقیت اللہ نے خدمت رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ خود کسی غریب مستحق رشتہ دار کو یا مومن کو نہیں جانتے، نہیں پہنچا سکتے، تو ہم یہاں پر وصول کر لیتے ہیں اور پھر اپنے اختیارات کے مطابق ضرورت مند مومن کو یہ پہنچا دیتے ہیں۔ اگر پچھلے سالوں میں فطرہ نہیں نکالا ہے تو اس کی قضا کیجیے، منیمم قضا کیجیے، کوئی بات نہیں، گندم والا قضا کیجیے، یعنی جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق، اس لیے کہ فطرہ انسان کی جان کے لیے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے تاکہ وہ آفات و بلی آ سکے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ اسلام کے اکنامک ماڈل کو اسٹڈی کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک رات میں، کل رات حساب کر رہے تھے، اندازہ ہے کہ اربوں روپے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ نہ بینکنگ سسٹم کی ضرورت ہے، نہ سود والا مسئلہ اس میں آتا ہے، نہ کوئی مسئلہ آتا ہے۔ آپ کیلکولیٹ کیجئے گا، اور اگر کوئی جوان مجھے کیلکولیٹ کر کے بھیج دے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو اگر پاکستان میں ہی صرف اندازہ لگائیں 22 کروڑ آبادی والے ملک، تو کتنا ہاتھ گندم کا ہی لگا لیں، 400 روپے مثلا، ہم 360 کیونکہ ہم نے جس دن انویلپ بنائے تھے اس دن ہم نے مارکیٹ سے ریٹ لیے تھے، تو آپ 400 بھی دینا چاہ رہے ہیں، بعض علماء نے 400 اعلان کی، 400 دے دیں۔ اب 22 کروڑ لوگوں میں سے سمجھیں کہ 18 کروڑ لوگ، 15 کروڑ لوگ 400 روپے دے رہے ہیں، تو کتنا بڑا منی ٹرانسفر ہو رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اور اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کو لگا لیں تو پتہ نہیں اربوں ڈالر میں چلا جاتا ہوگا۔ یہ کانسیپٹس اسلام نے دیے ہوئے ہیں کہ خاموشی سے دے بھی دو، عزت نفس پامال بھی نہ ہو اور کسی کا تھوڑا بہت کام بھی
ہو جائے۔ باہر کے ملکوں میں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہاں کے حساب سے وہ فطرہ نکالیں، وہ یہاں کے حساب سے فطرہ نہیں نکالیں، مگر یہ کہ وہاں میں نکلنے والا فطرہ کم ہو، یہاں نکلنے والا فطرہ زیادہ ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہاں لا کر فطرہ دیا جائے۔ دو نقطے اور بات ختم۔ ایک ہے کفارہ، ایک ہے فدیہ۔ جو جان بوجھ کے روزہ توڑے اس پہ 60 روزوں کا کفارہ ہے، اور جو بیمار ہے، نہیں رکھ سکا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اب میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ایج ایسی ہو گئی، بڑھاپا آ گیا ہے، تو وہ تقریباً ایک مومن کو کھانا کھلا دے، نہیں کھلا سکتا تو پھر تقریباً کہہ رہا ہوں 1 کلو آٹا جو ہے وہ کسی ضرورت مند مومن کو دے دے۔ پیسے نہیں دے سکتا، پیسے اس صورت میں دے سکتا ہے جیسے ہمیں ابھی کسی نے پتہ نہیں 60 سال 70 65 سال کے یہ فدیے بھیجوائے ہیں، تو وہ فدیہ جو ہے وہ بیماری یا روزے نہ رکھنے کی وجہ سے، کفارہ جان بوجھ کے روزہ نہ رکھنا یا توڑنا، فرق میں نے بتا دیا، میری طرف سے کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ تو اب کفارے میں یہ ہے کہ ایک روزے کے 60 روزے ہیں تو 60 ضرورت مند مسکینوں کو کھلایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک روزے کا کفارہ ایک آدمی کو دے دیا کہ لو 60 دن تم کھاتے رہنا، یہ نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم ذمہ داری لے لیتے ہیں تاکہ آپ کا بوجھ کم ہو جائے۔ فدیہ اسی وقت ہوگا جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب اگلے سال روزے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ 7:30 بجے زندگی رہی تو نماز عید پڑھیں گے، اس سے پہلے مولانا مطہری 7:15 بجے دعائے ندبہ پڑھائیں گے۔ دعائے ندبہ بھی عید کے دن پڑھنا بہت ثواب ہے، آپ میں سے جو حضرات دعائے ندبہ میں شریک ہو سکیں شریک ہو جائیے گا۔ ایک بار پھر میں اپنی پوری ٹیم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اختر بھائی ہوں، ہمارے حمید بھائی ہوں، اور خاص شکریہ مولانا محمد علی صاحب کا کہ جو دن رات اپنی ایک کرتے ہیں اور نظارت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا محمد علی صاحب ہماری پوری ٹیم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جن علماء نے یہاں درس دیے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، شب قدر کے اعمال کرائیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ جو ماہ رمضان کے جانے کا غم ہمارے دلوں میں، اس کے عوض میں ہمیں بہترین اجر عطا فرما دے، پالنے والے ہم سے راضی ہو جا، اپنی محبت ہمارے دل میں اور زیادہ کر دے، اہل بیت سے توسل کی خواہش اور زیادہ فرما دے، دعاؤں کو قبول فرما، شب قدر کی دعاؤں کو قبول فرما، پورے ماہ رمضان میں مانگے ہوئے دعاؤں کو قبول فرما، جو بے کہ یا اللہ کیا قبول فرما، جو افطار میں دعائیں مانگی ہیں قبول فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما دے، جو سیلاب زدگان ان کے مسائل کو حل فرما دے، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، یہ سیاسی مسائل کا کوئی بہتر حل نکال دے، دشمنان اسلام کو نابود فرما دے، علماء کرام، مراج اعظام، رہبر معظم، قائد محترم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے رب العزت، یہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھتے ہیں اسے کسی اور کے سامنے محتاج نہ بنا۔ اے رب العزت، یہ جو چہرے تیری بارگاہ میں سجدہ کریں گے تیرے سوا کسی کو بھی سجدے کی ضرورت نہ پڑے۔ پالنے والے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، جلد از جلد ماہ رجب شعبان رمضان تک ہمیں پہنچا دے، اور اگر اس سے پہلے ہماری موت آئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ دل چاہتا ہے دعا مانگتا جاؤں لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ پالنے والے جو دعائیں دل میں لے کر آتے ہیں تیری بارگاہ میں، حقیر ہے، فقیر ہے، ذلیل ہے، مسکین ہے، تیرے بندے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے زمانے کے امام کو راضی فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔